Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope you all are doing very well. Today we are discussing the assignment number 1 of course ENG 513, and we have a question here that is compare and contrast the following methods of teaching English vocabulary in language classroom. Moreover, provide examples of how each method can be implemented and evaluate their strength and weakness. The first one is direct instruction versus contextualized learning. Second one is cooperative learning versus task-based learning. So what we have to do, we have to compare and contrast them first, then we will write their examples, and then we will give their strengths and weaknesses. Let's start our assignment. First of all, you will say that I have mentioned their example, strength, weakness, and contrast to give an introductory line over here. Then the first one approach we will start. Direct instruction. What is direct instruction? Direct instruction क्या होता है जी? Direct explanation, demonstration and structured practice के through students को पढ़ाने का जो तरीका है, that is called direct instructions. इसमें क्या होता है जी? जो फॉर एग्जांपल इजीली टू अंडरस्टैंड वोकैबुलरी वर्ड्स बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिए जाते हैं, डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं, प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के लिए मॉडल रीडिंग कराई जाती है, यानी टीचर बार बार एक वर्ड्स को पढ़ाता है बच्चों को, जैसे फॉर एग्जांपल CAT कैट, और बच्चों को ड्रिल करके एक्सरसाइज करके उनको मेमोराइज कर लेते हैं. मेन वर्ड्स जो है मैंने यहाँ पे इटैलिक में मेंशन कर दिए हैं ताकि इजीली जल्दी आपको समझ आ सके. तो इस तरह से डायरेक्टली बच्चे को कंसेप्ट दिया जाता है, जो भी पढ़ाया जा रहा होता है, टॉपिक वर्ड जो पढ़ाए जा रहे होते हैं वोकैबुलरी के. ठीक हो गया जी, ताकि बच्चे डायरेक्टली उनको स्टार्ट करना यूज़ कर दें. स्ट्रेंथ डिस्कस कर लेते हैं. स्ट्रेंथ में यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. क्लियर एंड एक्सप्लिसिट. क्लियर एंड एक्सप्लिसिट का यहाँ पर क्या मतलब होता है विद द रेफरेंस टू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, कि इसमें जो बच्चों को डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स दी जाती हैं वो डायरेक्टली दी जाती हैं, प्रिसाइज तरीके से दी जाती हैं, ताकि वोकैबुलरी को वो जल्दी से पिक करें और ग्रैस्प करें और यूज़ कर लें. ठीक हो गया जी. सेकंड पॉइंट है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज. ये जो तरीका है, अप्रोच है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये बहुत सिस्टमैटिक है. ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप वोकैबुलरी लर्निंग करते हैं, प्रीवियस नॉलेज को समझते हुए. जैसे कि ये जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना, वर्ड्स कैट, डॉग, और उसके बाद वो उसकी सेंटेंस बिल्डिंग में उनको इस्तेमाल करके ना वर्ड्स के साथ और लफ्ज़, यानी कि ब्लू कैट के साथ पहले सिखाया उनको, उसके बाद हम वोकैबुलरी वर्ड दे देंगे ब्राउन कैट, ब्लैक कैट. ठीक हो गया जी. इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप अपनी नॉलेज को परसीव करते रहते हैं. थर्ड पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेंथ्स में ये है कि एफिशिएंट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी. ये जो अप्रोच है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये टेक्निकल टर्म्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि हवा, डेथ, लाइफ, लव, इनके लिए स्पेसिफिक वोकैबुलरी वगैरह को पढ़ाने के लिए, बच्चों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए बहुत अच्छी है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे जी हम इसकी वीकनेसेस डिस्कस कर लेते हैं. 3 वीकनेसेस मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं. सबसे पहला है लेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे इसकी खामी क्या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की, कि इसमें कॉन्टेक्स्ट की कमी होती है समझने के लिए बच्चों को, कि बच्चे जब तक जो है, बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि वोकैबुलरी उन्होंने लर्न कर ली, कुछ वर्ड्स में जिन कॉन्टेक्स्ट में टीचर ने पढ़ा दी कर दी, लेकिन उनको रियल लाइफ में उनको यूज़ करने में थोड़ी सी कमी होती है, स्लोली कमी का कवर होती है. इंगेजमेंट का ताल्लुक क्या है कि बच्चों की ज़्यादातर जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें जो रोल अदा कर रहा होता है वो टीचर कर रहा होता है. टीचर बहुत एक्टिव होता है क्लासरूम में. बच्चे जो होते हैं वो निस्बतन पैसिव इस तरह से होते हैं कि टीचर उनको दे रहा होता है वर्ड्स वोकैबुलरी की लर्निंग के लिए, अब बच्चे जैसे उसको लर्न कर रहे होते हैं. ठीक हो गया. लिमिटेड ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जी बच्चों को थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ा उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि वो आउटसाइड द क्लासरूम उन वर्ड्स को रियल लाइफ में इस्तेमाल कर लें. ठीक हो गया जी. ये इसकी वीकनेसेस डिस्कस कर लिए. अब हमने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया है. अब हम चलते हैं कॉन्टेक्चुअलाइज लर्निंग की तरफ. व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि ये वो अप्रोच है जो कि टीचिंग वोकैबुलरी किस तरह से मैनेज करती है मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में, एम्बेडिंग न्यू वर्ड्स विद रेलेवेंट टेक्स्ट, डायलॉग्स एंड सिचुएशंस में, डायलॉग्स में. ठीक है, कैसे समझ आएगा आपको? दी गई एग्जांपल से समझ आएगा. कि फॉर एग्जांपल टीचर क्या करता है, एक शॉर्ट स्टोरी बताता है बच्चों को अपनी क्लासरूम में, या फिर क्या करता है न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ाता है. ठीक है, या फिर एक शॉपकीपर और क्लाइंट का डायलॉग बच्चों के सामने
پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ بچے جو اس سچویشن میں, اس دی گئی سچویشن میں جو ٹارگٹ وکیبلری ہے اس کو وہ پک کر لیں, اس کو یوز کر لیں, اس کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں. تو یہ کیا ہوگی, کانٹیکسچولائز لرننگ ہو جائے گی. اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں جی, میننگ فل لرننگ ہوتی ہے, اوبیسلی ریئل لائف سچویشن کو بھی میں شامل کیا جاتا ہے, تو اس لیے یہ ایزی کر لیتے ہیں بچے انڈرسٹینڈ کرنا, کیونکہ آس پاس یہ دیکھتے رہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 از انہینس لرننگ لینگویج اسکلز. ان کی کمیونیکیشن کی اسکل بہتر ہو جاتی ہے, ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ, لسننگ کی اسکل امپروو ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے وہ سن رہے ہوتے ہیں ٹیچر کو, پھر وہ رسپونڈ کرتے ہیں رول پلیز وغیرہ میں, اسپیک بھی کر لیتے ہیں اور رائٹنگ سیکھ لیتے ہیں. لینگویج یوز آ جاتا ہے کس طرح سے کہ ڈفرینٹ کانٹیکس میں بچے اس وکیبلری کو یوز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور ان کی ریٹینشن جو ہوتا ہے بہتر ہو جاتی ہے. اب اس کی ویکنیسز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ خوبیاں تو اس میں بھی بہت ہیں کانٹیکسچولائز اپروچ میں, لیکن اس کی ویکنیس کیا ہے, ٹائم کنزیومنگ بہت زیادہ ہے, ڈیزائن کرنے میں, امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم ٹیکنگ ہے, ٹائم لگ جاتا ہے اس کو اچھے سے ٹیچر کو اس کو ڈیزائن کرنے میں, چیلنجنگ ہے فار کمپلیکس وکیبلری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے یہ جو اسپیسیفک وکیبلری ہوتی ہیں, کچھ ٹرمز ہوتی ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے تھوڑی سی چیلنجنگ ہوتی ہے. پوٹینشیل فار مس انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بچے جو ہیں ان کو اس ساری لرننگ کے باوجود بھی ان کو ریئل لائف میں آؤٹ ڈور ایکسپلیسٹلی ان کو یوز کرنے میں تھوڑا سا ان کو مسئلہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں یا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اچھا جی, یہاں تک اس کی ویکنیسز ڈسکس ہو گئیں. اب مین پوائنٹ سارے ڈسکس ہو گئے ہیں. اب لاسٹلی آپ اس میں اپنا کنکلوژن دیں گے کہ آپ نے یہ دونوں اپروچز کو اچھے سے ڈسکس تو کر لیا, لیکن اب آپ نے ان میں سے کنکلیوڈ کیا کیا. کنکلیوڈ میں اس میں جتنی ویکنیسز آپ نے بتائیں, میں نے آپ کو اسٹرینتھس بتائیں, ان کا یہاں پر انتہائی بریف کنٹراسٹ ہے, تاکہ جو بھی آپ نے اوپر ڈسکشن کی ہے, اپنی لاجکس دی ہیں, ان سے جو ریزن آپ نے نیچے سے ریزلٹ نکالا ہے, ٹھیک ہے, اور اینڈ میں یہ بھی آپ کہیں گے کہ بیلنسڈ اپروچ جو ہوتی ہے, کیونکہ یہ دونوں میتھڈ ایسے ہیں کہ بے شک ان میں خامیاں تو ہیں لیکن ان میں خوبیاں بھی ہیں, اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹیچر ان کو بلینڈ کر کے پڑھا دے, ٹھیک ہے. یہاں پھر آپ کا یہ کلوز ہو جائے گا جب آپ یہ پوری اپنی لاجک دے دیں گے, اپنی ریزن دے دیں گے, ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ جی, آپ کا یہاں پر دیا گیا ہے کوآپریٹیو لرننگ اینڈ ٹاسک بیسڈ لرننگ. کوآپریٹیو لرننگ کیا ہوتی ہے, جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ اس میں ورک ٹوگیدر ان اسمال گروپس ٹو اچیو کامن گول. ایک گول, ایک ٹاسک, ایک SLO دے دیا جاتا ہے جس میں بچے جو ہے اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں, اور پھر جب وہ کام کر لیتے ہیں تو اس کے دوران کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کمیونیکیشن پروموٹ ہوتی ہے, کوآپریشن اینڈ میوچل سپورٹ ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے وہ ایک اینڈ تک نکل جاتے ہیں. اسٹریٹجیز کے جو استعمال ہوتی ہیں کوآپریٹیو لرننگ میں وہ کیا ہوتی ہیں, جگسا ٹیکنیک ہے, ووکیبلری گیمز ہیں. دو یہاں پہ میجر میں نے بتا دیے. جگسا میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو الگ الگ سے ٹاپکس دے دیے جاتے ہیں, یہاں پہ گروپس بنا کے انڈیویجول, جس میں سے وہ الگ الگ ٹاپک کو کور کرتے ہوئے مل کر ایک پوری اسائنمنٹ بنا لیتے ہیں اور لرننگ کر لیتے ہیں. ووکیبلری گیمز میں ایک مشہور اس کی جو ہے وہ ووکیبلری بنگو ہے, اس میں بھی بچے گروپس میں انڈیویجولی پوری کلاس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اس طرح ان کی جو ووکیبلری کا وہ ہے بینک ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. اچھا جی, اب اس کی اسٹرینتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. اسٹرینتھ 3 ہے اس کی کہ بچے جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ, انٹریکشن, ایکٹیو ہوتے ہیں, کمیونیکیشن کرتے ہیں. کلاس روم کا انوائرمنٹ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, کیونکہ سارے بچے بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, یاد رکھیے کہ بہترین کلاس روم وہ ہوتا ہے کہ جس میں بچے زیادہ انوالو ہوں, بچے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں, نہ کہ ٹیچر پھر تھوڑی بہت گائیڈنس دے اور بچے زیادہ اس میں ایکٹیو ہوں, نہ کہ پیسو ہوں. ویکنیس آف کوآپریٹیو لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچے کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, وہ شائع سے جو ہوتے ہیں وہ چپی چاپ ہی رہتے ہیں, باقی بچے اتنی زیادہ کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں کہ امبیلنس ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ٹیچر پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 3 کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان میں بیلنس رکھے. نیکسٹ ون از ٹاسک بیسڈ لرننگ. ٹاسک بیسڈ لرننگ کا مطلب یہی ہے کہ ایک ٹاسک دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو ریئل ورلڈ کی پرابلم سے ریلیٹڈ, جس میں وہ ووکیبلری وغیرہ کو انہینس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل دو اس میں مزید ٹائپس اسٹریٹجیز یا ٹائپس ہیں جس میں رول پلینگ یعنی رول دے دی جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ریسٹورینٹ کا رول لے لیں بچوں کو, کہ ایک بچہ ریسٹورینٹ گیا ہوا ہے اور دوسرا ان کے لیے فوڈ لا رہا ہے, تو ان کی جو بات ہوگی کمیونیکیشن ہوگی, ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ایک کلائنٹ ہے اور ایک شاپ کیپر ہے, اس کی جو کمیونیکیشن ہوگی, اس سے وہ رول پلے کر کے وہ سیکھ لیں گے. ووکیبلری پروجیکٹس دیے جاتے ہیں جس میں بچے جو ہے ملٹی میڈیا پریزنٹیشن بناتے ہیں کسی ہسٹوریکل فگر کے بارے میں, اور ریلیونٹ ووکیبلری کو یوز کرتے ہیں. اسٹرینتھ کیا ہے جی, اس میں اتھینٹک کانٹیکٹس آ جاتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ انوالو ہوتی ہے, پرابلم سالونگ ہوتی ہے, اور کریٹیوٹی اور سیلف ایکسپریشن کی خوبی آ جاتی ہے اس طریقے سے.
اچھا جی، ویکنیس میں کیا ہے کہ کیئرفل ٹاسک ڈیزائن چاہیے ہوتا ہے کہ بچے جتنا ٹائم لگا رہے ہیں اس ایکٹیویٹی پہ وہ اتنا اچھے سے لیسن ڈیزائن ہو کہ ان کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہے. ٹائم کنزیومنگ بھی ہے کیونکہ ایک دن ایک پیریڈ یا 2-3 پیریڈ تو اسی میں چلے جائیں گے ایک ایکٹیویٹی میں, اور چیلنجنگ بھی ہے کچھ بچوں کے لیے جو کہ اتنا اچھا جو ہے پروفیشنسی جن کی نہیں ہوتی. کنکلوژن ڈرا کریں گے کوآپریٹیو لرننگ اور ٹاسک بیس لرننگ کے جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو میں نے کنٹراسٹ کر دیا یہاں پر, اور اینڈ میں آپ یہی کہیں گے کہ بھئی جو ساری جتنی بھی اپروچز ہیں ان کی بلینڈنگ سے ہی سکسیزفل ٹیچنگ ہو سکتی ہے. اگر آپ کو فائل چاہیے ہو تو آپ بتا دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں, تو میں آپ کو دے دوں گی, سینڈ کر دوں گی. اور فائل آپ نے پوری دیکھ لی ہے, ایک اوور ویو کر لیں اس کا. اور باقی گڈ لک فار یور اسائنمنٹ بہت انٹرسٹنگ تھی, اور کوشش کیا کریں کہ سارے پوائنٹس کو جو ہیں وہ ویلڈ طریقے سے, بے شک تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے پر آپ اپنا جو مدعا ہے اپنا جو پوائنٹ ہے اس کو بہت اچھے سے ڈیفائن کریں, ٹھیک ہے, سو دیٹ یور کنکلوژن دیٹ یو ڈسکرائب شوڈ بی لائک لاجیکل ریزنیبل. یہ نہیں کہ 2-3 باتیں آپ نے کی پوائنٹس کی اور بس آپ نے کنکلوژن ڈرا کر لیا اور آپ نے بیچ میں اپنی کوئی وکالت کی نہیں ہے, کوئی دلیل دی نہیں ہے, کیونکہ یہی اسکل جو رائٹنگ کی ہوتی ہیں کمپوزیشن کی, ان کی کمی کی وجہ سے بچے پھر خود سے کچھ نہیں لکھ سکتے اور پھر ایگزام میں مسئلہ ہوتا ہے ان کو, ٹھیک ہے. آل دی بیسٹ اینڈ ہوپ فلی اچھا ہو جائے گا آپ کا اور اچھے مارکس آپ کے آ جائیں گے اس گائیڈ لائن کے بعد. اللہ حافظ.